बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा पाए तकमील की तरफ गामज़न है। आज भी एम मीडिया की जानिब से आप लोगों के लिए इफ्तार ट्रांसमिशन का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें तिलावत, नात शरीफ और उलमाए कराम के साथ इल्मी गुफ्तगू और आखिर में दुआ का एहतमाम है। आज हमारे पास यहाँ पर आए हुए मेहमान कारी आदिल साहब मौजूद है, कारी मोहम्मद अली साहब मौजूद है और राफ़ी आफ्ताब साहब, कारी मुश्ताक साहब भी मौजूद है। अल्लाह ताला इनके इल्म में अमल में इजाफ़ा अता फरमाए। इस बाबरकत महफिल का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से करने के लिए मैं कारी आदिल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से इस बाबरकत महफिल का आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحان الله। الشمس والقمر بحسبان سبحان الله। والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان سبحان الله। بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان سبحان الله. خلق الإنسان علمه البيان سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان سبحان الله. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سبحان الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام سبحان الله. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
سبحان اللہ. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ باقاعدہ افطار ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے قاری عادل صاحب ارشاد فرما رہے تھے. قاری عادل صاحب فرما رہے تھے خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ایسی زباں خدا نہ کرے. اب انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم محمد رافع آفتاب پیش فرمائیں گے. صلی اللہ علیہ کا جا رسول اللہ وسلم علیہ کا جا حبیب اللہ ورفعنا لک ذکرا ورفعنا لک ذکرا تیری خوشبو میری چادر تیرے تیبے میرے زیبے تیری خوشبو میری چادر تیرے تیبے میرے تیبے تیرا شیبہ میرا مسئلہ ورفعنا لک ذکرا ورفعنا کا ذکرا ورفعنا لک ذکرا میری منزل تیری آہٹ میرا سدرا تیری چوکھٹ تیری گاگے میرا ساگے میرا صحرا میرا پنکھٹ میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا تیری باری تیرا بالا ورفعنا لک ذکرا ورفعنا لک ذکرا ورفعنا لک ذکرا میں ادھورا تو مکمل میں شکستہ تو مسلسل میں سخنور تو پیمبر میرا مقتا تیرا ایک پل تیری جنبے میرا خامہ تیرا نکتا میرا نامہ کیا تو نے مجھے زیرا ورفعنا لک ذکرا ورفعنا لک ذکرا ورفعنا لک ذکرا میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ کلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لک ذکرا ورفعنا لک ذکرا ورفعنا لک ذکرا تیرے دم سے دل بھی نہ
کبھی فراغ کبھی سینہ، نہ ہو کیوں پہ تیری خاطر میرا مرنا میرا جینا، یہ زمین بھی ہو فلک سی نظر آئے جو دھمک سی، تیرے در سے میری جان تک ورفعنا لک ذکرا ورفعنا لک ذکرا ورفعنا لک ذکرا، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیرا شہوا میرا مسئلہ، ورفعنا لک ذکرا ورفعنا لک ذکرا ورفعنا لک ذکرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد رافع آفتاب ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، وہ ہیں جان دونوں جہان کی، وہ ہیں جان دونوں جہان کی، وہ نہیں تو کوئی جہاں نہیں۔ اب انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مشتاق صاحب، ان سے انشاءاللہ العزیز روزوں کی فضیلت اور ان کی اہمیت کے بارے میں یہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ نحمد ونصلي وسلم على رسول الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، ہمارے اس چینل کو سننے والے، دیکھنے والے اور جو ہمارے منتظمین ہیں تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج 2 رمضان المبارک ہے، تو آج ہم روزے کے تشریح اور توضیح قرآن اور حدیث کے مطابق روزے کی اہمیت کے بارے میں بیان کریں گے۔ روزے کا لغوی معنی صوم عربی کا لفظ ہے، صام یصوم و صوما قال یقول باب سے، تو صوم کا لغوی معنی جو ہے رکنا، باز رہنا لغت کے اعتبار سے، سبحان اور اللہ، شریعت مطہرہ کے اعتبار سے، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے طلوع صبح صادق سے لے کر آفتاب ڈوبنے تک، یعنی مغرب تک کو جو وقت ہے، کھانا پینا اور جماع سے رکنے کو روزہ شریعت مطہرہ میں کہا جاتا ہے، صوم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان احتسابا و ایمانا غفر له ما تقدم، جس سبحان نے اللہ، روزہ رکھا رمضان مبارک کا ایک روزہ کیوں نہ ہو، ایمان اور احتساب، یعنی جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے، تو اللہ کی ذات بابرکات غفر له ما تقدم، یعنی ان کے روزہ رکھنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو اس کے پہلے اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کی ذات بابرکات نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ جب اللہ کی ذات بابرکات نے روزے فرض ہونے کا ایمان والوں کو خطاب فرمایا، بڑا اچھا لقب سے رب کریم نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ جب یہ
صبح صادق گرمیوں کے دن میں صبح صادق سے لے کر کھانا پینا جمع یعنی جو چیزیں حلال ہیں ان کو نہ کرنے روکنے کا اللہ کی ذات بابرکات نے فرمایا، تو حضرت انسان کے ذہن کے اندر یہ بات دوڑا کہ اللہ کی ذات بابرکات اتنا مشقت اتنا تکلیف میں ہمیں کیوں ڈال رہا ہے؟ تو اللہ کی ذات بابرکات نے تشریح فرمائی، کما کتب علی الذین من قبلکم، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیو، کھانا پینا اور جماع سے باز رہنا یہ صرف تمہارے لیے نہیں، تمہارے سے پہلے بھی امت گزرے ان کے اوپر بھی ہم نے روزے فرض کر دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ رب کریم روزہ فرض ہونے کا مقصد مقام مطلب انعام نتیجہ رزلٹ کیا؟ میرے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، شاید امید کہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد جگہ پہ اللہ کی ذات بابرکات نے فرمایا، جیسے کہ قرآن سورہ بقرہ کے اندر میں رب کریم نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں، جگہ نہیں، یہ قرآن جو ہے ہدی للمتقین، متقین اور پرہیزگار کے لیے ہدایت ہے۔ تو میرے بھائی میرے دوست، قیامت کا جب دن ہوگا، معزز سامعین کرام، اللہ کی ذات بابرکات وہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حق ہیں رب کریم چاہے معاف فرمائے معاف فرما سکتا ہے۔ اللہ کی ذات بابرکات غفور و رحیم ہے۔ مختصر وقت کے اندر آپ کے خدمت میں مختصر عرض، مگر حقوق العباد یعنی بندوں کے حق، کسی نے کسی کا مال، کسی کا دولت، کسی کو مارا، کسی کو گالی گلوچ دیا، کسی کے ادب کا لحاظ نہ کیا، تو ہر ایک چیز کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے رائی کے ذرے برابر اچھائی کی وہ بھی اس کو دیکھے گا پائے گا، اور جس نے برائی کی اس کو ضرور دیکھے گا۔ تو اسی طرح ہر ایک اعمال کے بدلے جس کے آپ نے حق کھایا، قیامت کے دن وہاں کسی کے پاس مال و دولت زر و سیم نہیں چلے گا، وہاں یہ ہوگا جس نے جس کو مارا پیٹا حق کھایا اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ تو الغرض نماز، خیر و خیرات، صدقات، تمام نیکیاں جس نے جس کا حق کھایا اس کے گناہ اس کو اس کے نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی۔ صرف روزہ ایک ایسا عبادت، ایک ایسا اللہ کی راہ میں مقبول عمل، تو روزہ جو ہے کبھی بھی کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ وجہ یہ فرق یہ کہ نمازی نماز پڑھنے والے کو بندہ دیکھتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، خیرات و صدقات والے کو دیکھا جاتا ہے کہ خیرات و صدقات دے رہا ہے، اسی طرح حج والے کو دیکھا جاتا ہے کہ حج کر رہا ہے، مگر روزہ ایسا عبادت ایک بندے کو خبر، دوسرا اللہ کی ذات بابرکات کو پتہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی ذات بابرکات ہم اور آپ کو کامل روزہ رکھنے، اور جیسے کہ کما حق ہو اسی طرح اللہ تعالی ہم اور آپ کو پورے رمضان مبارک کا ادب و احترام کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ سے روزے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پورے ماہ رمضان مبارک میں روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور خوشی و خضوع کے ساتھ ہمیں پورا ماہ رمضان عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ افطار کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے، ہم قصیدہ برد شریف سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ
کے گھر سے مبارک ہو ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا صلی وسلم دائم ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رسول الله حبيب الله امام المرسلين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے مک چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت یک مستانی مخمور کی ہمت بڑھیا اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا سچی آقا کے رب دی میں شانہ کا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کاما احسن کا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا گستاخ کی کتنے جاڑیا بڑی پہ کئی نگارے سے بکا دینا لرخ سارے سراپا رحمت دل بول شب جائے کہ من بودم دو چشم نرگزی نشرا کہ ماذا البشر خانن دو زلف امبری نشرا کہ واللیلی اذا یغشا حسین و محجبین و نازنیوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی جو صف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین
فریقین من عرب ومن عجم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي واهل البيت كلهم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ کس کا لطف ہے، یہ کس کا کرم ہے، یہ کس کا لطف ہے، یہ کس کا کرم ہے، یہ کس کا نور ہے کہ یہ کس کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہے. یہ کون ہے جو ہر خطا معاف کرتا ہے، یہ کون ہے جو ہر خطا معاف کرتا ہے، یہ کون ہے جو بے نواؤں کو سوار دیتا ہے. مولا یہ تیرا در ہے یہاں کوئی خالی نہیں جاتا، مولا یہ تیرا در ہے یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا. یہ تیری بخشش ہے یہاں سے کوئی سوالی نہیں جاتا. مولا نہ کوئی حد تیری، نہ کوئی حد تیری شانوں کی ہے. جو چاہے تو کر دے، جو چاہے تو کر دے، یہ کمال تیرا. اب افطار کا وقت قریب ہوتا چلے جا رہا ہے. یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ وہ سعادتیں ہوتی ہیں جن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں. تو یہ وہ گھڑیاں ہیں جس میں اللہ رب العزت خود پکارتا ہے کہ میں تیار بیٹھا ہوں دعائیں قبول کرنے کے لیے، تم لوگ مجھ سے طلب کرو. تو انشاءاللہ اب دعا علامہ صاحب فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ بارک وسلم. یا رب کریم، ہم نے جو روزہ رکھا چھوٹے بڑے مسلمان بچوں نے گھر میں تمام کا، یا اللہ روزہ رکھنا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ جو بھی مسلمان بیمار ہیں بابرکت رمضان المبارک ماہ کے صدقے، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل اور اپنے کلام اللہ شریف کے طفیل تمام مسلمانوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو مسلمان پریشان کی پریشانی دور فرما. آمین. یا اللہ جو مشکلات ان کے مشکلات آسان فرما. یا رب کریم بالخصوص ہمارے اس عظیم ملک پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ ہمارے اس عظیم ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. آمین. اندرونی بیرونی خطرات دہشت گردی سے ہمارے پاک ملک کو پاک بنا. یا اللہ جو اس کے محافظین ہیں ان کے حوصلے بلند فرما، جو شہید ہو چکے اللہ ان کے درجات بلند فرما. عالم اسلام کے مسلمانوں کو آپس میں نیک ایک اتحاد اور اتفاق عطا فرما. یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ اسی طرح میں سحری افطاری نماز تراویح مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ میں نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے صغیر کبیر گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم اس مختصر دنیا میں رہ کر قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کا توفیق عطا فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمة للعالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. امین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया।